قبر کے عذاب سے کیسے بچا جائے؟ ذرا تصور کریں، ایک انسان اکیلا اندھیرے میں قبر کے اندر، نہ ماں ساتھ، نہ باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، آپ کے اعمال۔ کیا آپ جانتے ہیں قبر جنت کا باغ بھی بن سکتی ہے اور جہنم کا گڑھا بھی؟ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل، رسول اللہ نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ترمذی۔ قبر کوئی معمولی جگہ نہیں، یہ اصل امتحان کی شروعات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ قبر میں سوالات۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ تین سوال کرتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ سوچیں، اس وقت زبان نہیں بلکہ ایمان بولے گا۔ جو دنیا میں نماز چھوڑتا رہا، جو اللہ کو یاد نہ کرتا رہا، وہ کیا جواب دے گا؟ قبر کا عذاب کن کو ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، قبر کا عذاب حق ہے۔ بخاری، مسلم۔ چند اعمال جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں: نماز میں سستی، چغل خوری، پیشاب سے بے پرواہی، جھوٹ، والدین کی نافرمانی، ظلم، حرام کمائی۔ یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں مگر قبر میں بہت بھاری ہو جاتی ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے اعمال اب سنیں، وہ خوشخبری جو ہر مومن کے لیے ہے۔ 1، 5 وقت کی نماز۔ نماز قبر میں نور بن جاتی ہے۔ 2، سورہ ملک۔ نبی نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ ترمذی۔ ہر رات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ 3، صدقہ۔ صدقہ قبر میں سایہ بن جاتا ہے۔ 4، درود شریف۔ درود قبر کی تنہائی کو ختم کرتا ہے۔ 5، والدین کی خدمت۔ یہ سب سے بڑی نجات ہے۔ اختتام۔ ہم سب نے اس سفر پر جانا ہے، کوئی واپس نہیں آیا، مگر سب کو جانا ہے۔ آج وقت ہے خود کو بدلنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ رسول اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، تو ہم کیوں غافل ہیں؟ یا اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، قبر کو جنت کا باغ بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین۔